نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صیاصیہم وقذف فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا وأورثکم ارضہم ودیارہم واموالہم وارضا لم تطئوها وکان اللہ علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم. ورد اللہ، اور اللہ نے لٹا دیا کافروں کو بغیظہم، اس حال میں کہ وہ اپنے غصے میں پیچ و تاب کھا رہے تھے. لم ینالوا خیرا، انہیں کچھ نہ ملا اس عملہ کرنے سے. وکفی اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ نے ایمان والوں کو قتال سے بچا لیا. وکان اللہ قویا، اور ہے اللہ عز و جل سب سے بڑا طاقتور، عزیزا اور غالب. وانزل الذین، اور ہم نے اتار دیا ان لوگوں کو اہل کتاب میں سے جنہوں نے کافروں کی مدد کی، من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب. فریقا تقتلون، ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو. وتأسرون فریقا، اور دوسرے گروہ کو تم قیدی بنا رہے ہو. وأورثکم، اور ہم نے تم کو وارث بنا دیا. ارضہم، ان کی زمینوں کا. ودیارہم، اور ان کے مکانوں کا. واموالہم، اور ان کے مالوں کا. وارضا لم تطئوها، اور اس ملک کا بھی جہاں ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے تھے. وقان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ عز و جل ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ جل سبحانہ و تعالی نے غزوہ خندق کے موقع پر اہل ایمان پر جو اپنا خصوصی لطف و کرم فرمایا، پہلی آیہ کریمہ نمبر 25 میں اس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ کہ ایمان والو، تم نے دیکھا کہ ہم نے کافروں کو کیسے خائب، خاسر اور مردود کر کے لوٹنے پر مجبور کر دیا اور تمہیں جنگ سے بچا لیا، اور پھر تم نے اپنی نگہوں سے ہماری قدرت کا نظارہ کر لیا کہ ہم کس طرح اپنے چاہنے والوں کی چارہ سازی کرتے ہیں اور دشمنوں کو کیسے ذلیل و رسوا کرتے ہیں. یہ تم نے اپنی نگہوں سے دیکھ لی. اب اس کے بعد دوسری آیہ کریمہ میں کیا ہے؟ دیکھیے کہ اگر غزوہ خندق کے موقع پر اللہ جل سبحانہ و تعالی اپنے غیبی خزانوں سے مسلمانوں کی مدد نہ فرماتا اور غیبی طاقتیں نہ آتی مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہونا تھا پھر اس کا بیان بھی ناممکن تھا. لیکن تقدیر الہی کے سامنے اللہ نے تدبیر والوں کی ساری تدبیریں خطا کر دیں اور قریش کو، بنو غطفان کو اور بنو اسد کو اپنے تمام بہادر جنگجوؤں سمیت پسپا ہونے پر مجبور کر دیا. اب جب قریش، بنو غطفان اور بنو اسد پسپا ہو کر بھاگے میدان سے، تو پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ بنو قریظہ نے کس طرح غداری اور عہد شکنی کی تھی. اب انہیں اپنی عہد شکنی اور غداری کا احساس ہوا.
کہ ہم تو بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں کہ ہم نے کافروں کا ساتھ دے کر مسلمانوں سے دوستی کا معاہدہ توڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اب یہ تو سارے بہا کے اب ہمارا کیا بنے گا۔ اب ایک طرف یہ منظر ہے، ایک مہینہ کھلے میدان میں میرے آقا رہنے کے بعد اب جب یہ قریش پسپا ہو کر چلے گئے تو حضور اپنے تمام صحابہ کے ساتھ گروں کو واپس لوٹے۔ ابھی گروں میں پہنچے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کو دھونے کی تیاریاں ہو رہی تھیں گھر میں کہ جبریل امین نمودار ہو گئے۔ آقا عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو ہتھیار اتارے نہیں اور آپ نے ہتھیار اتار بھی دیے، میں تو فرشتوں کا ایک دستہ لے کر کافروں کے پیچھے تھا اور میں انہیں مقام روخا تک بھگا کر آیا ہوں، اور اللہ کا حکم ہے کہ جتنی دیر تک بنو قریظہ کا خاتمہ نہ کر لیا جائے ہتھیار اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم سنا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا، بلال اذان دو، اور اذان مکمل کرنے کے بعد اعلان کرو، من کان سامعا مطیعا، کہ جو سن رہا ہے اور اطاعت پسند ہے وہ نماز عصر ادا نہیں کرے گا مگر بنی قریظہ میں جا کر۔ اب حضرت بلال نے اذان دی اور ساتھ یہ اعلان کر دیا۔ ایک اور بندہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ندا دینے کے لیے دوڑا دیا گیا، اور اسے کیا کہا گیا، وہ جو مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا وہ یہ اعلان کر رہا تھا، یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے شاہ سوارو اپنی سواریوں پر سوار ہو جاؤ، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اب صحابہ نے اعلان سنا، ابھی آئے ہیں گھروں میں، ایک ماہ کے بعد آتے ہی صحابہ نے دوبارہ ہتھیار پہنے اور ہتھیار سجا کر گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی حالت میں گھوڑے پر سوار ہوئے، اور سرکار اس گھوڑے پر تھے جس کا نام لحیف تھا۔ 100 صحابہ کے دستے نے گھوڑوں پر سوار ہو کر حضور کے ارد گرد حالہ بنا لیا۔ اب 100 کے دستہ حضور کے ارد گرد ہو گیا۔ اب جن کے پاس سواریاں تھیں وہ سواریوں پر بیٹھے، جو پیادل تھے وہ پیادل چل پڑے، اور اسلام کا پرچم سیدنا علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ نورانی قافلہ بنو قریظہ کی گڑی کے پاس پہنچ گیا۔ بنو قریظہ نے جب مسلمانوں کو آتے دیکھا تو انہوں نے اپنے قلعے کے دروازے بند کر لیے، اور تمام مرد و زن اور بچے بوڑھے سب اپنی چھتوں پر چڑھ گئے اور مسلمانوں پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ پہنچا، سیدنا علی المرتضیٰ نے قلعے کے پاس اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ اب حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ چھت پر چڑھ کر یوں بکواس کر رہے ہیں تو آپ نے نیچے سے فرمایا، یا عادا اللہ لا نبرح عن حصونکم حتی تموتوا جوعا، اوے اللہ کے دشمنوں، ہم تمہارا اتنا سخت گھیراؤ کریں گے کہ تم قلعے کے اندر ہی بھوکے مر جاؤ گے۔ جب انہوں نے حضرت اسید بن حضیر کی آواز کو سنا تو کہنے لگے، اسید تو ہمارا بہت پرانا دوست ہے، تو جانتا ہے کہ ہماری تیری کتنی پرانی دوستی ہے، لہذا کوئی نرمی کا معاملہ کرو۔ کہا تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں، وہ پرانا تعلق تھا، اب میرا سارا تعلق رسول اللہ سے ہے۔ اب تم یہودیوں تمہارے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، میرا تعلق تو اپنے آقا کے ساتھ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ، اب پرانی دوستی کی بات کرتے ہو، میری کوئی پرانی دوستی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اب تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔
اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رات یہیں گزاری قلعے کے پاس. صبح ہوئی تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود بنو قریظہ کے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا. وقفے وقفے سے تیر اندازوں کے دستے بٹھا دیے گئے اور پورا قلعہ محاصرے میں آ گیا. انہوں نے بھی چھتوں سے یہودیوں نے تیر اور پتھر برسانے شروع کر دیے. مسلمانوں نے بھی ادھر سے مؤثر جواب دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہودیوں کی طاقت جواب دے گی. انہوں نے حضور سے گفتگو کی اجازت طلب کی. آقا کریم نے اجازت بخش دی. نباش بن قیس یہودیوں کا سفیر بن کر حضور کی بارگاہ میں آیا. آ کر اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یا تو ہمارے ساتھ وہی معاملہ کریں جو بنو نذیر کے ساتھ آپ نے کیا تھا، ہمیں اپنے بیوی بچوں سمیت ہر 3 بندوں کو 1 اونٹ کا وزن لے جانے کی اجازت دے دیں اور ہم مدینہ چھوڑ دیتے ہیں. جس طرح آپ نے بنو نذیر سے کہا تھا وہی ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں، ہم اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکل جاتے اور باقی جتنا ساز و سامان بچے وہ سب آپ کا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے منظور نہیں. اس نے کہا پھر دوسرا اس طرح کریں، ہماری جان بخش دیں، ہم کچھ ساتھ نہیں لے کر جاتے، سب کچھ آپ کا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی منظور نہیں. جتنی دیر تک تم میرا فیصلہ نہیں مانو گے تم سے کوئی افہام و تفہیم کی بات نہیں ہوگی. اس نے کہا جی اس کے لیے مجھے آپ وقت دیں، میں قلعے کے اندر جا کر مشورہ کرتا ہوں. یہ قلعے کے اندر چلا گیا اور سارے قلعے والوں کو اکٹھا کر کے بنو قریظہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سنایا. اب جب سنایا تو ان کا سردار کعب بن اسد کھڑا ہو گیا. اس نے کہا دیکھو تمہارے پاس 3 راستے ہیں بنو قریظہ، یہ بنو قریظہ کا ہی سردار ہے، اسی نے معاہدہ توڑا تھا. کہنے لگا تمہارے پاس 3 راستے ہیں. سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ میں تمہیں صحیح کہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤ. کیوں؟ سچی بات یہی ہے کہ ہماری کتابوں میں جن کی نشانیوں اور ذکر کا تذکرہ موجود ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ یہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہٰذا اگر مسلمان ہو جاؤ تمہارا مال و متاع بھی بچ جائے گا اور اللہ اس موقع کے صدقے تمہیں نعمت ہدایت سے بھی مالا مال کر دے گا. قبیلے والے یک زباں ہو کر بولے، کہنے لگے ہمیں یہ منظور نہیں. اس نے حی بن اخطب کی طرف اشارہ کیا جو بنو قریظہ کا سردار تھا. کہنے لگا دیکھو میں معاہدہ مسلمانوں سے توڑنا نہیں چاہتا تھا، اس بدبخت نے اس مصیبت میں ہمیں پھنسایا ہے. اچھا اگر تمہیں یہ معاہدہ نہیں نا منظور، دوسرا پھر سنو، اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو اور قتل کرنے کے بعد پھر مسلمانوں پر حملہ کر لیتے ہیں، پھر جو نتیجہ نکلے گا وہ دیکھا جائے گا. قبیلے والے بولے، کہنے لگے ان بے قصوروں کو مارنا یہ کون سی انسانیت ہے؟ بچوں اور عورتوں کا قصور کیا ہے جو ہم ان کو ماریں؟ ہمیں یہ بھی منظور نہیں. اس نے کہا پھر تیسرا سنو، تیسرا تجویز میری تیسری یہ ہے کہ آج رات ہے سبت کی رات، جو یہودیوں کے نزدیک بہت معتبر ہے، یوم سبت جس کا سورہ بقرہ میں آپ ذکر بھی پڑھ رہے ہیں. کہا آج سبت کی رات ہے. مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہودی سبت کے رات عملہ نہیں کرتے، وہ ہماری طرف سے مطمئن ہوں گے، بے خوف ہوں گے، اور اس بے خوفی اور اطمینان میں ہم رات کی تاریکی میں مسلمانوں پر حملہ بول دیتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ اس طرح ہم انہیں شکست دے دیں گے. یہودی بولے، کہنے لگے تو ہمیں یوم سبت کی بے حرمتی کی ترغیب دیتا ہے، اور کیا تو نے کتابوں میں پڑھا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے یوم سبت کی بے حرمتی کی اللہ نے انہیں کتنی عبرتناک سزا دی؟ جب تینوں تجویزیں رد کر دی بنو قریظہ نے تو کعب بن اسد بولا، کہنے لگا مجھے موسیٰ کی قسم
تم لوگ ہمیشہ گو مگو کے شکار رہتے ہو اور تمہارے اندر کوئی فیصلہ کرنے کی سرے سے صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ 25 دن محاصرہ رہا، 25 دنوں کے بعد ان کی طاقت جواب دے گی۔ اب انہوں نے حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سارے بالغوں کو، جتنے بالغ تھے سبھی کو رسیوں میں جکڑ دیا، عورتوں اور بچوں کو الگ ایک خیمے میں بھیج دیا۔ ادھر یہ ہوا، ادھر قبیلہ بنی اوس کا ایک وفد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ چونکہ مدینہ طیبہ میں انصار کے 2 بڑے قبیلے تھے، خزرج اور اوس۔ اب بنی اوس کا ایک وفد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول دیکھیے، بنو قریظہ سے ہماری پرانی دوستی ہے اور بنو خزرج کی دوستی سی بنو نذیر سے۔ آپ نے بنو خزرج کی سفارش پر بنو نذیر کو جانے دیا تھا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری دوستی کی لاج رکھی جائے اور جو فیصلہ بنو نذیر کے لیے ہوا تھا وہی فیصلہ آپ بنو قریظہ کے لیے بھی کر دیں۔ اب چونکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ جبریل امین حکم کیا لا چکے ہیں، اب یہ اپنی اس بات پر بار بار اصرار کرنے لگے، لیکن حضور نے خاموشی اختیار کی۔ جب ان کا اصرار حد سے بڑھ گیا نا تو میرے آقا نے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہارے ہی اندر سے میں ایک حاکم مقرر کر دوں جو فیصلہ کرے؟ جب انہوں نے یہ سنا کہ بنی اوس ہی فیصلہ کے اختیار مل جائے گا بنی اوس کو، اور ان کو پتا تھا کہ ہماری بنی قریظہ سے پرانی دوستی ہے سارے اوس والوں کی، وہ بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول ہمیں یہ فیصلہ منظور ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، میں سعد بن معاذ کو حاکم مقرر کرتا ہوں۔ جب انہوں نے حضور کی بارگاہ سے حضرت سعد بن معاذ کے متعلق حکم سنا تو خوش ہو کر کہنے، اللہ کے رسول ہمیں یہ فیصلہ قبول ہے کہ بنو قریظہ کے متعلق حضرت سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں وہ درست ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت سعد غزوہ خندق میں زخمی ہوئے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد کو مسجد نبوی کے بالکل پاس رفیدہ کے خیمے میں ٹھہرایا ہوا تھا، تاکہ حضور چاہتے تھے کہ ان کی مرہم پٹی میں اپنی نگرانی میں کرواؤں اور دوسرا سعد کی عیادت کی مجھے سہولت رہے۔ لہذا جب بھی حضرت سعد کی پٹی کی باری آتی تو سرکار خود تشریف لاتے اور اپنی نگرانی میں پٹی کرواتے تھے۔ اب بنی اوس کے کچھ لوگ حضرت سعد کو لینے کے لیے چلے گئے خیمے میں، حضرت سعد کو لیا، ایک گھوڑے پر سوار کروایا اور حضرت سعد کو بنی قریظہ میں لانے لگے۔ سارے راستے میں حضرت سعد بن معاذ سے کہنے لگے، دیکھو ہمارا پرانا تعلق ہے بنی قریظہ سے، اب اللہ کے رسول نے آپ کو حاکم مقرر کیا ہے، لہذا افہام و تفہیم کا راستہ نکالنا اور جتنی نرمی ممکن ہو سکی کرتے رہنا۔ سارے راستے میں منت و سماجت کرتے رہے اور حضرت سعد کو منواتے رہے۔ حضرت سعد خاموشی سے ان کی باتیں سنتے رہے۔ جب حضرت سعد نے دیکھا نا کہ بنو قریظہ کا گڑی قریب آ گئی ہے اور حضور کا خیمہ قریب آ رہا ہے، تو حضرت سعد نے صرف ایک بات کہا، سنو، سعد اب ایسے وقت میں داخل ہو گیا ہے جہاں اللہ کے حکم کے خلاف سعد فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اللہ کے حکم کے مطابق سعد کو فیصلہ کرنے میں اگر جتنی مرضی ملامت سہنی پڑے سعد کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کہا اور حضرت سعد کی سواری حضور کے خیمے کے قریب پہنچ گئی۔ جب خیمے کے قریب پہنچی تو سرکار نے دیکھا سعد آگے، فرمایا، قوموا الی سیدکم، سبھی کھڑے ہو کر اپنے سردار کا استقبال کرو۔ حضرت سعد آگے سواری سے اترے، میرے آقا نے فرمایا، یا سعد احکم فیہم، بنو قریظہ کے متعلق تم فیصلہ کرو، احکم فیہم، ان کے متعلق فیصلہ کرو۔ حضرت سعد نے عرض کیا، اللہ و رسولہ احق ان تحکموہ، اللہ اور اس کے رسول
فیصلے کا سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا امرک اللہ ان یحکم فیہم، سعد اللہ کا ہی حکم ہے کہ تو فیصلہ کرے۔ میرے آقا نے فرمایا سعد یہ اللہ کا حکم ہے کہ تو فیصلہ کرے۔ حضرت سعد نے جب یہ سنا تو قبیلہ اوس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا میرے قبیلے والوں، میرے خاندان والوں، اگر بنو قریظہ کے متعلق جو بھی میں فیصلہ کروں تمہیں قبول ہوگا نا؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہمیں بخوشی قبول ہوگا، آپ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر میرا فیصلہ یہ ہے ان کے سارے بالغ قتل کر دیے جائیں، سارے بالغ ان کے قتل کر دیے جائیں، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کا سارا مال انصار اور مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اب بنی اوس کے اوسان خطا ہو گئے، وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضرت سعد بن معاذ اتنا سخت فیصلہ صادر فرمائیں گے، لیکن میرے آقا خوش ہو کر کھڑے ہوئے، فرمایا سعد اللہ کی عزت کی قسم تو نے بالکل وہی فیصلہ سنایا جو اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر فیصلہ کر دیا ہے، تیرا فیصلہ بالکل اللہ کے فیصلے سے مل گیا ہے۔ اب پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں نے تمام بالغوں کو قتل کر دیا، ان کے عورتیں اور بچے غلام بنا لیے گئے، اور سارے کا سارا ان کا مال مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ جب صحابہ بنو قریظہ کے قلعے میں داخل ہوئے تو صحابہ کی آنکھیں دیکھ کر شس طرح رہ گئیں کہ اسلحے کا اتنا بڑا ڈھیر جمع کیا ہوا تھا کفار کے کہنے پر کہ جو انہوں نے خندق کے موقع پر مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کرنا تھا بنو قریظہ نے۔ اب اس کی حالت کیا تھی؟ 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 800 زریں، اور اس کے علاوہ بے تحاشا اسلحہ اور شراب کے مٹکے بھرے ہوئے تھے۔ سارے کا سارا شراب انڈیل دیا گیا، سارا اسلحہ اور مال انصار اور مہاجرین میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ عز و جل اگلی 2 آیات میں یہ ارشاد فرمائے۔ اب درس ہمارے لیے کیا ہے؟ درس وہی ہے، عزت صرف اسی کی ہے جو رسول اللہ کی عزت کرے گا۔ بس یہ ذہن میں بٹھا کر رکھی، جس نے حضور سے عہد شکنی کی، جس نے حضور سے غداری کی، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہاں جج کے متعلق جملے کہے جائیں تو توہین عدالت لگتی ہے، لیکن رسول اللہ کی توہین کی جائے تو وہی جج ضمانتیں لے لیتا ہے۔ ناموس رسالت کے لیے نکلا جائے تو وہی جج ناموس رسالت کے سپاہیوں کی ضمانتیں ریجیکٹ کرتا ہے، اور بے غیرتی کی انتہا ہے کہ وہی جج کہتا ہے میرے خلاف کوئی جملہ مت بولا جائے، اور اگر میرے خلاف بولا گیا تو یہ پوری عدالت کی توہین ہوگی، اور میں توہین عدالت لگا کر ساری عمر کے لیے نائل کر دوں گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے عزت اس کی ہے جو رسول اللہ کی عزت کرے۔ بنو قریظہ نے حضور سے عہد شکنی کی، اللہ نے کہا سب کو قتل کر دو، یہ جینے کا حق نہیں رکھتے، یہ مستحق نہیں ہے کہ غداری رسول سے کریں اور پھر زمین پر پھرتے رہیں۔ اور کہا یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر کر دیا۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح وہ منظر کیا ہوگا جب صحابہ 1 مہینے کے بعد اپنے گھروں میں داخل ہوئے اور جبریل امین آگے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ فرماتا ہے ہتھیار اتارنے کی اجازت نہیں ہے، گھروں میں سکون سے نہیں بیٹھنا جتنی دیر تک ان غداروں کا خاتمہ نہ کر لیا جائے۔ 1 مہینے کے بعد صحابہ لوٹے ہیں گھروں میں، حضور سر انور جو مٹی سے اٹا ہوا تھا وہ دھونے لگے تو جبریل امین نے کہا حضور میری طرف دیکھیے، میں نے ابھی ہتھیار اتارے نہیں اور آپ نے ہتھیار اتار بھی دیے۔ اللہ فرماتا ہتھیار نہیں اتارنے جتنی دیر تک غداروں کا خاتمہ نہ کر لیا جائے۔ یہ ہے اصل دین۔ اس لیے خادم رضوی کہتا ہے من سب نبی فقتلوا، کہ جو نبی کو گال دے اسے قتل کر دو، اور عزت اس کی ہے جو رسول اللہ کی عزت کرے، بس باقی کسی کی کوئی عزت نہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اللہ عز و جل نے اتار دیا ظَاهَرُوهُمْ، جنہوں نے مدد کی تھی من اہل الکتاب،
اہل کتاب میں سے کافروں کی، کہاں سے اتار دیا؟ سیاسہم، ان کے قلعوں سے، قلعوں میں بند تھے نا، اللہ نے کہا قلعے کی حیثیت رکھتے ہیں، غداری کرو میرے محبوب سے اور پھر قلعوں میں تم زندگیاں گزارو، تمہیں قلعوں کے اندر سے نکال کر ماریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے نکال دیا اللہ نے اہل کتاب میں سے ان غداروں کو قلعوں کے اندر سے جنہوں نے میرے محبوب سے غداری کی تھی۔ اور پھر قذف فی قلوبہم الرعب، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا مسلمانوں کا۔ فریقاً تقتلون، مسلمانوں جتنا انہوں نے اسلحہ تمہارے خلاف جمع کیا تھا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھو ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو، وفریقاً تاسرون، اور ان کے بیوی بچوں کو تم قیدی بنا رہے ہو۔ دیکھو یہ منظر اپنی نگاہوں سے، تاکہ قیامت تک کے لیے امت کے لیے درس بن جائے، عزت اس کی یا جو رسول اللہ کی عزت کرے۔ اور پھر فرمایا وہ اورثکم، اللہ نے تم کو وارث بنا دیا، ارضہم، ان کی زمینوں کا بھی، ودیارہم، ان کے گھروں کا بھی، اور اموالہم، ان کے مالوں کا بھی۔ جس قلعے کے یہ مالک تھے اب وہی تمہارا ہے، جن گھروں میں یہ رہتے تھے وہ گھر اب تمہارے ہیں، جو مال اکٹھا کیا تھا وہ مال اب تمہارا ہے۔ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں اسلحہ تو آیا، گھر تو ملے، زمینیں تو ملی، لیکن ہزاروں کی تعداد میں قلعے کے اندر جانور اور اونٹ تھے، وہ بھی مسلمانوں کے نصیبے میں آئے، ہزاروں کی تعداد میں۔ اللہ نے کہا نبی سے آد شکنی کرنے والے اور غدار، انہیں اجازت دی جائے کہ یہ بیوی بچوں سمیت سامان لے کر نکل جائے، کہا یہ نہیں ہو سکتا، ان کا فیصلہ یہ ہے انہیں قتل کیا جائے، انہیں مارا جائے، ان غداروں کو یہ حق جینے کا حق نہیں رکھتے۔ تو فرمایا اللہ نے ان کے مالوں کا بھی تمہیں مالک کر دیا۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَوَّا، اور غزوہ خندق کا تمہیں ایک اور فائدہ ہوا، جس زمین تک تمہارے قدم نہیں پہنچے تھے محبوب کی بشارت سے ان کا بھی مالک تمہیں بنا دیا گیا۔ تمہیں کہہ دیا گیا ہے شام تمہارا ہے، تمہیں کہہ دیا گیا ایران تمہارا ہے، تمہیں کہہ دیا گیا یمن تمہارا ہے، اور یاد رکھو یہ تمہارا ہی ہے، اللہ کا وعدہ ہے تم سے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔